أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. محترم دوستو، اس رمضان المبارک کا یہ پہلا دن ہے ہمارا تفسیر کا. اللہ تعالی پورا مہینہ جتنا اللہ کو مقدر اور منظور ہے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو بیٹھنے کی اور سننے کی عمل کی نیت سے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری تمام مجالس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی مجھے بھی مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دو رمضان تو مکمل ہو چکے، یہ آخری صورتوں کی تفسیر کے. گزشتہ رمضان آخری جو صورت تھی وہ العادیات تھی. انشاءاللہ اب ہمارا جو باقی ہے یہ جو صورت میں نے تلاوت کی یہاں سے، یہ صورت میرے خیال سے سب کو یاد ہوگی. اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں، کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں یاد کرنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ان کو سورہ اذا زلزلت سکھاؤ اور پھر بعد میں آگے دوسرا سکھانا. جب اذا زلزلت کی صورت ان کو سکھلا دی، وہ سیکھنے والے صحابی یوں فرماتے ہیں بس بس اب مجھے کوئی ضرورت نہیں اس سے زیادہ، اب مجھے آگے نہیں سیکھنا ہے. اور اس وقت ابھی قرآن نازل ہوتا تھا آہستہ آہستہ. ابھی جو مکمل قرآن ہمارے سامنے ہے اس وقت اتنا مکمل نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا. تو وہ جو سکھانے والے صحابی تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ صحابی تو صرف اذا زلزلت ہی سیکھنا چاہتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جو صورت میں نے سیکھی اس کو میں پڑھتا رہوں گا اور اس پر میں عمل کرتا رہوں گا، اب مجھے اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعتاً یہ آدمی سمجھدار ہو چکا، فقیر ہو چکا. اگر اس صورت کو اس نے سمجھ لیا اور اس نے یوں کہا اس صورت میں پوری زندگی عمل کروں گا، تو یہ اس صورت پر عمل کرنا پوری زندگی اس کے لیے کافی ہے. اتنی جامع صورت ہے.
اب کیسے جامع ہوگی، یہ کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ انشاءاللہ جب اس سورت کی تفسیر پوری ہوگی تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ یہ سورت کتنی جامع ہے۔ یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کریں گے تو چوتھائی قرآن کا ثواب ملے گا، اور 4 مرتبہ اذا زلزلت کی اگر کوئی تلاوت کر لے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلت! آج تک ہم نے کتنے غفلت میں گھڑیاں گزار دی، اور کتنی مرتبہ ہم پڑھ سکتے تھے اور کتنا ثواب ہم جمع کر سکتے تھے، لیکن آج ہمیں پتا چلا کہ اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت۔ بلکہ ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے اور حاکم نے بھی اس کو بیان فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت کی جو سورت ہے وہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو یوں سمجھو آدھے قرآن کا ثواب، اور 2 مرتبہ پڑھ لیا تو پورے قرآن کا ثواب ملا، اور رمضان المبارک میں تلاوت کرے تو اور زیادہ ثواب، اور نماز میں تلاوت کرے اس سورت کی تو ایک ایک حرف پر 100 نے کیا، اور اوپر سے یہ دوسرا ثواب ملے گا وہ الگ۔ کتنا ثواب! لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو دل میں یہ خیال ہو کہ جب اتنا زیادہ ثواب ہے اذا زلزلت کا، اور قل هو اللہ کے بارے میں ہے کہ 3 مرتبہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور یاسین شریف کی کوئی تلاوت کر لیتا ہے تو 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایسی جو فضیلتیں ہیں تو پھر بعد میں مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ بس یہ میں پڑھ لوں گا۔ یہ اس طرح دل میں خیال ہو سکتا ہے، اور شیطان وسوسہ اس طرح ڈال سکتا ہے، اور پورے کلام مجید کی تلاوت سے شیطان محروم رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پورے قرآن کی تلاوت سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تعلق اور نسبت جو پیدا ہوتی ہے، اور دل میں جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہ تعلق، وہ قرب، وہ نورانیت، وہ کسی ایک سورت کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ پورے قرآن کی تلاوت کریں گے جب پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے کتنی نسبت قوی ہوتی ہے، اور کتنا تعلق پیدا ہوتا ہے پورے کلام مجید کی تلاوت سے۔ اور جو آدمی پابندی سے تلاوت کرتا ہے، چاہے روزانہ 1 رکوع ہوتا ہو لیکن پابندی کرے گا تو اس کا تو فائدہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو تلاوت کرنے کے بعد پتا چلے گا۔ تو اس کا جواب تو ہو چکا۔ اور اس سورت کا شان نزول، اللہ تعالیٰ نے کب اس سورت کو نازل فرمایا، کن حالات میں، کیا واقعہ پیش آیا تھا، پس منظر اس کا کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس زمانے میں قیامت کے منکرین بھی تھے، جیسے کہ اس زمانے میں بھی ہے۔ قیامت کا اقرار نہیں کرتے، وہ یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، بس اسی زندگی میں جو کچھ کرنا ہو کر لو، کھا لو پی لو، جتنے مزے اڑانا اڑا لو، آخرت کچھ بھی نہیں، بس بادل موت، موت کے بعد دوسری مرتبہ اٹھنا اور زندہ ہونا، یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں۔ اس زمانے میں بھی ہے تو اس زمانے میں بھی تھا۔ تو اس زمانے کے جو منکرین قیامت تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، ہم تو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کو کوئی سمجھے اور اس کا استحضار ہو، ہر وقت ہمارے سامنے رہے، انشاءاللہ العزیز کبھی اس سے کبھی گناہ نہ ہو۔ اسی بنا پر وہ جو صحابی نے فرمایا تھا یہ سورت میرے لیے کافی ہے، تو واقعی انہوں نے سمجھ کے یہ بات کہی تھی۔ اس بنا پر میں کہتا ہوں یہ سورت کو اگر کوئی سمجھ لے اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھے، کبھی اس سے گناہ سرزد نہ ہوئے۔ بلکہ ایک بزرگ
تو یوں دعا فرمایا کرتے تھے بار بار، یا اللہ مجھے وہ قوت عطا فرما کہ جس کی بنا پر میں سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کر سکوں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی دعا؟ کیا وہ تلاوت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کو نہیں آتا تھا قرآن پڑھنا؟ نہیں آتا تھا، لیکن اس سورت کے جو مضامین ہیں واقعات اتنے زبردست مضامین ہیں، اگر اس کو پیش نظر رکھے تو کسی آدمی کی ہمت نہیں کہ اس کو وہ سن سکے۔ جب اتنا استحضار قوی ہو جائے، ہر وقت یوں سمجھو کہ آخرت سامنے آ جا رہے، اور اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو اس کا سننا اور سمجھنا اور اس میں تدبر اور خیال کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس بنا پر وہ بزرگ فرماتے تھے دعا کرو کہ یہ سورت کی میں تلاوت کر سکوں۔ تو اس سورت کو اللہ تعالی نے یوں سمجھو چوتھائی قرآن کے برابر رکھا۔ اب کیا وجہ چوتھائی قرآن کے برابر؟ اس کی وجہ سنو۔ شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں کہ اصل میں دیکھا جائے تو پورے کلام مجید میں 4 قسم کے مضامین ملتے ہیں۔ اگر قرآن کا مطالعہ صحیح معنوں میں کیا جائے تو پتہ چلے کہ اس میں 4 قسم کے مضامین ہیں۔ ایک تو توحید۔ توحید کسے بولتے ہیں؟ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کی ذات کے اعتبار سے بھی اور اللہ کی صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو بولتے ہیں توحید۔ اور جو اس طرح مانے گا اس کو بولتے ہیں موحد۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے موحد بھی ہیں یا نہیں۔ موحد کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ چلو ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی ذات میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کے ساتھ فلانا جو ہے وہ بھی گویا معبود ہے، اس طرح کوئی نہیں کہتا مسلمان۔ لیکن اللہ کی صفات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کتنوں کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے رزاقیت، یعنی اللہ ہی روزی دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی اولاد عطا فرماتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں، نہ کسی پیر کی مجال ہے، نہ کسی کتب کی مجال ہے، نہ کسی غوث کی یہ قوت اور قدرت میں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے۔ اولاد کا دینا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے مؤنث یعنی بیٹی دے دے، اور اللہ جسے چاہے مذکر یعنی بیٹا دے دے، اور اللہ جسے چاہے بانجھ رکھے، اور اللہ جسے چاہے صرف اولادی نیز، اور اسی طرح مذکر اور نر ہی نر اولاد دے دے۔ اللہ کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ، یہ ہے اللہ کی صفت۔ اور اگر اس صفت کے اندر ہم نے اگر کسی پیر کو شامل کر لیا، کسی غوث کو ہم نے شامل کر لیا، تو وہ موحد نہیں رہا، اس نے گویا شرک کیا، اللہ کے ساتھ یوں سمجھا جائے گا۔ اور یاد رکھنا مسئلہ ہے نظر ماننا، کسی کے لیے منت ماننا، وہ اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، نہ کسی پیر کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی کتب اور کسی ابدال کی، کسی کی نظر نہیں مان سکتا، منت نہیں مان سکتا۔ اگر ہم نے کسی کی نظر اور منت مانی تو یوں سمجھا جائے گا اللہ کی صفت میں اس کو ہم نے شریک کیا۔ پورے قرآن کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو ایک مضمون تو ہمیں توحید کا ملتا ہے، اور توحید کا معنی آپ سمجھ گئے، بالکل اختصار کے ساتھ میں نے سمجھایا۔ اللہ کرے ہم سب کو صحیح معنوں میں موحد بنا دے گئے۔ اور یاد رکھنا اگر موحد بنے، چاہے پوری دنیا بھر کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرا بندہ میرے پاس جب آئے گا، اگرچہ اس کے گناہ زمین آسمان سے بھر کر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ موحد بندہ ہوگا میں اس کو معاف کر دوں گا۔
مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر کسی نے بڑے اچھے کام کیے، پوری زندگی اچھے اخلاق سے پیش آیا اور خدمت بھی بہت کی لوگوں کی، لیکن اگر وہ موحد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ثواب اور اجر بھی نہیں عطا فرمائیں گے. اس سے یوں پتا چلا یہ توحید بہت اہم چیز ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں سب سے اول جو صحیح معنوں میں جس کے لیے قرآن کو نازل فرمایا اور تمام پیغمبروں کو یہاں پر اتارا اور مبعوث فرمایا، اسی بنا پر کہ لوگوں کو توحید سکھلائے، چاہے اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہو، چاہے اللہ کی صفات کے اعتبار سے. تو قرآن میں ایک قسم کا مضمون تو توحید کا ہے، اور دوسرا مضمون نبوت کا بیان ہے. بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے قرآن میں. تو گویا قرآن میں دوسرا جو مضمون ہے وہ نبوت کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا. اب پیغمبر کا مطلب کیا؟ توحید کا مطلب آپ سمجھ گئے، تو پیغمبر ہونے کا مطلب کیا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے اپنا قائم مقام بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا اسی میں کامیابی ہے. اس طرح ماننا، اس کو بولتے ہیں نبوت کا ماننا. اب ہم خود دیکھیں کہ کیا صحیح معنوں میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں نبوت کے اوپر. ایک بات یاد رکھیں، ایک سوال کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور واقعتاً سوال ہونا بھی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی میں کامیابی ہے. دنیا والے کے طریقوں میں اور اسی طرح اسلام کے خلاف جو بھی طریقہ ہے اس میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے کامیابی نہیں رکھی. میری شرط یاد رکھنا، میں کہتا ہوں مسلمانوں کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کے لیے دوسرے بہت سارے طریقوں میں کامیابی رکھی ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو. مثال کے طور پر یہ سود، انٹرسٹ، یہ دنیا والوں کے لیے ترقی کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ کامیابی اور ترقی کا سبب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، اور مسلمان اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا، اور مسلمان کو اس سے عزت بھی نہیں مل سکتی، اور مسلمان کو اس سے ترقی اور کامیابی نہیں مل سکتی سود سے. تو اس طرح ماننا، اس کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں ہم نے نبوت کو تسلیم کیا اور پیغمبر کو پیغمبر تسلیم کیا. بعض لوگ کیا اشکال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے ایک مرتبہ تفسیر میں ایسا کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان، بغور سننا، بینک میں نوکری کرتا ہو یا کوئی ایسی کمپنی میں نوکری کرتا ہو کہ جس کا کاروبار سودی ہے، انشورنس کمپنی، یا مثال کے طور پر ظلمن ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جیسے کہ انکم ٹیکس والی کمپنی. انکم ٹیکس یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، لینے والے کے لیے حرام، ہمیں مجبوراً دینا پڑتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اسی بنا پر اگر انکم ٹیکس آپ کو دینا پڑے حکومت کو، اور آپ کے پاس ایسی بینک کا پیسہ ہے جو اسٹیٹ بینک، جو حکومت والی بینک جو ہے اس کا سود کا پیسہ ہے، تو انکم ٹیکس میں وہ سود والا پیسہ آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ جس کے پاس سے ہم نے سود لیا، سود کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس سے ہم نے سود حاصل کیا اسی کو واپس کیا جائے. تو اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا جو سود ہے وہ حکومت کی طرف سے ہمیں ملا، اور انکم ٹیکس جو ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو پڑتا ہے. اس بنا پر وہ جو سود ہے انٹرسٹ بینک کا، تو وہ آپ انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں، جائز ہے. کیوں؟ جس کے پاس سے ہم نے پیسے لیے تھے وہ پیسے انہی کو ہم نے واپس کر دیے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ بینک میں جو مسلمان نوکری کرتا ہے اس کی آمدنی حرام ہے. اس کو چاہیے، رمضان سے پہلے بھی میں نے الحمدللہ بیان کیا تھا،
اس میں یہ کہا تھا کہ جس کو معلوم ہے کہ میری آمدنی شبے والی ہے اور میری آمدنی سود اور حرام والی ہے، اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اس آمدنی میں سے افطار نہ کرے، سحری بھی نہ کھائے اور کھانا بھی نہ کھائے، بلکہ دوسرے کے پاس سے قرضہ لے لے۔ یہاں بھی کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس سے ہم قرضہ لیں گے تو اس کو تو ہم وہی پیسے دیں گے نا، ہماری بینک کی ملازمت والے پیسے۔ تو ہاں، قرضے میں آپ پیسے دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سامنے والے کے پاس جو پیسے جائیں گے، چاہے اس کے پاس سے سودی پیسے کیوں نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، سامنے والے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس نے تو اپنے پیسوں کا ہی عوض لیا، اس نے سود کے پیسے نہیں لیے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ دوسرا جو سوال مجھے جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے مجھے یہ سوال کیا کہ آپ نے یوں کہا تھا کہ جس کی بینک میں نوکری ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پورا کاروبار، اس کی پوری آمدنی بینک کی ملازمت کے پیسوں سے ہے، تو اس کے گھر دعوت نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں، وہ کھاتا ہو وہ جانے، لیکن جو مسئلہ جانتا ہو، اور خاص کر کے جو علماء اور جو خاص کر کے جو عوام کے مقتدر سمجھے جاتے ہیں، ان کو تو ایسی دعوت سے احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ تو میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ایک سوال کیا پھر بعد میں مجھے کہ کیا ہندو کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کھا سکتے، ہندو کے گھر کا کھانا کھا سکتے، جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہندو کے گھر کا جو کھانا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، حرام کا نہیں ہے، سوپر کا نہیں ہے، شراب کا نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس سے حلال مطلب کہ کھانا پکایا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کھا سکتے ہیں۔ اگرچہ ہندو کا اکثر کاروبار سودی ہو، پھر بھی وہ ہم کھا سکتے ہیں اس کی دعوت۔ آپ کہیں گے یہ عجیب مسئلہ بیان کیا، ہندو کے گھر کا کھا سکتے ہیں اور مسلمان کا نہیں کھا سکتے۔ اس کا جواب سنو، مسلمان جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، جب اسلام قبول کیا تو اب اس کے اوپر اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، وہ مکلف ہوگا اسلام کے احکام کا۔ مثال کے طور پر یہ حکم ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ سود نہ لے، نہ سود کھائے، نہ کسی کو سود دے، یہ مسلمان کے اوپر حکم لاگو کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جو ارشاد ہے اس پر عمل کرنے ہی سے ہمیں ترقی مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے۔ اس بنا پر مسلمان کے لیے تو حرام ہوگا، اور ہندو جو مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر تو اللہ کے احکام ہی نہیں لاگو کرتے، نہیں سود کا، نہیں حرام کا، نہیں ناجائز کا، نہ کسی بھی چیز کا، نہیں نماز کا، نہیں روزے کا۔ اس کے پاس تو جرم ہی اتنا بڑا ہے، یعنی کفر کا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا باغی ہے کہ یہ جو دوسرے جو احکام ہے، سود لینا، نماز نہ پڑھنا، یہ کفر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس بنا پر ہندو کے گھر کا اگر کھانا ہو، چاہے وہ سودی کاروبار کا کیوں نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن مسلمان کا نہیں کھا سکتے۔ اس کی وجہ کیا؟ میں نے یہی کہا کہ نبوت کو تسلیم کرنا، اور نبوت کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ دکھایا، اس رستے ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے ترقی ہے۔ تو مسلمان کی جو ترقی اور مسلمان کی جو عزت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے میں ہے۔ اگر کہ دنیا والوں کی ترقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ میں ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مسلمان کی ترقی اس میں نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مضمون، ایک مثال میں نے صرف دی۔ تیسرا مضمون، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ احکام کے اعتبار سے کہ یہ کام کر سکتے ہیں آپ اور یہ نہیں کر سکتے، جس کو بولتے ہیں اوامر، احکام، نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا، جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام احکام کا بیان ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی نواہی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا، ان تمام کا بیان اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا۔ یہ تیسرا مضمون۔ چوتھا مضمون، پورے کلام مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا۔ چوتھا مضمون ہے آخرت کے احوال کے بارے میں۔ تو کل ملا کر پورے قرآن میں 4 مضامین ہیں، توحید کا، نبوت کا، احکام کا اور آخرت کے احوال کا۔ تو
یہ جو سورت ہے اس سورت میں چوتھا مضمون اللہ تعالیٰ نے کافی بیان فرما دیا. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت گویا قرآن کا چوتھائی کے برابر ہے. کیوں کہ 4 قسم کے مضمون ہے تو چوتھا مضمون اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کافی ہے. اگر اس سورت کو کھولا جائے تو تمام کے تمام احوال آخرت کے جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان تمام احوال کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر بیان فرمایا. میں انشاءاللہ اختصار سے آپ کو میں سناؤں گا. تو یہ تو ہو چکا، لیکن ایک روایت میں تو یوں ہے کہ نصف قرآن کے برابر ہے یہ سورت. تو اس کا کیا جواب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو اگر اور زیادہ اختصار کیا جائے اس کے مضامین کو تو 2 قسم کے مضامین ملتے ہیں. یا تو دنیاوی احکام ملتے ہیں، چاہے دنیاوی احکام توحید کے اعتبار سے ہو، چاہے نبوت کے اعتبار سے ہو، چاہے احکام کے اعتبار سے ہو، یا تو دنیا کے اعتبار سے، یا تو دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے تو آخرت کے اعتبار سے احکام ہے. تو 2 قسم کے احکام ہیں. تو دوسرا جو ہے آخرت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آخرت کے اعتبار سے جو احکام ہے اس کو بیان فرمایا. اس بنا پر اس صورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف قرآن کے برابر ہے. یہ اس کی وجہ. بلکہ ایک حدیث آپ کو میں سناؤں ترمذی شریف میں. یہ وجہ سب اس کے اوپر بیان کرنا ہوں. یہ اذا زلزلت کو چوتھائی قرآن کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کی کیا وجہ، یہ وجوہات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ترمذی شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ایمان 4 چیزوں پر نہ ہو. ایک چیز سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دوسری موت کے اوپر اس کا یقین نہ ہو. تیسری تقدیر پر اس کا یقین نہ ہو. چوتھی آخرت کے احوال پر اس کا یقین نہ ہو. اگر یہ 4 چیزوں پر ایمان نہ ہو تو وہ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو اس حدیث سے یوں پتا چلا کہ 4 چیزوں پر ایمان کا مدار ہے گویا. تو ان 4 چیزوں میں سے چوتھی چیز آخرت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آخرت کا تذکرہ فرمایا. اس سے یوں پتا چلا کہ 4 چیزوں پر جو مدار ہے ایمان کا تو چوتھی چیز کا تذکرہ اس صورت میں بیان فرمایا. اس لیے یہ صورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے. یہ اس کی وجہ میں نے بتلائی اور اس صورت کی اہمیت ابھی میں نے بتلائی. بلکہ ایک اہمیت تو کیا ہے، جس وقت یہ سورت نازل ہوئی رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا. یوں سمجھو کہ 12-1 بجے تھے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی. صحابہ کے زمانے میں صحابہ پورا دن کام کرتے تھے. دنیا کا بھی کام، کھیتی باڑی کا بھی کام، بازار کا بھی کام، دعوت و تبلیغ کا بھی کام. اتنا زیادہ آرام نہیں تھا ان کو. عشاء کی نماز ہوتی فوراً سو جاتے. بلکہ بعضوں کو تو نیند کا ایسا غلبہ ہوتا کہ مغرب ہی ہوتے ہی ان کو نیند آ جاتی، لیکن اس کے بعد وہ نماز کے لیے اٹھ جاتے. تو جس وقت یہ سورت نازل ہوئی آپ اندازہ لگاؤ اس زمانے میں ایسی روشنی بھی نہیں تھی، بالکل اندھیرا تھا. 12-1 بجے تھے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. جب یہ سورت نازل ہوئی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو جمع کیا کہ صحابہ جلدی سے آؤ، میں آپ کو ایک سورت سناؤں جو ابھی ابھی میرے اوپر نازل ہوئی. روایتوں میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا بھی انتظار نہیں فرمایا یہ سورت سنانے میں. تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ سورت کی اہمیت کتنی ہوگی. چلو اہمیت کا پتہ آپ کو چل گیا. اب کون بتلاتا ہے؟ انشاءاللہ مجھے یہ سورت ابھی یاد نہیں ہے تو میں انشاءاللہ کل تک میں یاد کر لوں گا. یاد کر لو گے نا؟ دیکھو یہ جو اہمیت بیان کر رہا ہوں ایسے ہی آپ کے علم میں اضافے کے لیے بیان نہیں کرتا، بلکہ آپ کے دل میں اہمیت پیدا ہو اور اس سورت کو آپ یاد کر لو.
اور انشاءاللہ اس کی تفسیر جب ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سورت میں کیا اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان فرمائے. اگرچہ میں پورا مہینہ اس سورت کی تفسیر میں نکالوں پھر بھی صحیح معنوں میں پوری تفسیر نہیں بیان کر سکتا، لیکن تھوڑی بہت میں آپ کو سناؤں گا، سمجھاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعات اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. رمضان المبارک میں اس سورت کو ہم یاد کر لیں گے تو کتنا ثواب معلوم. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، آیت واحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک آیت کو یاد کرنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. آپ کہیں گے کہ یہ سب فضیلتیں ہیں، ہمیں دنیا میں کیا ملے گا؟ ارے دنیا ہے کیا چیز، اور دنیا میں ہمیں رہنا کتنا ہے؟ جب آنکھیں بند ہوگی اس وقت پتا چلے گا ان تمام فضیلتوں کا ثواب کم ملے گا، اور آخرت میں جب کام آئے گا اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے واقعی کتنا وقت ضائع کیا. بلکہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن ایک آدمی 70 انبیاء کے برابر عمل لے کر آئے گا، اس کے باوجود اس عمل کو وہ آدمی کم سمجھے گا. یہ حدیث عمل کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ بولو، ہمیں عمل کے ابھارنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہمارے پاس تو ایک نبی کا عمل نہیں بلکہ ایک نیک و صالح جو بنتا ہے اور وہ جو زندگی میں عمل کرتا ہے، اتنے عمل بھی ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو 70 انبیاء کے عمل کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ تو 70 انبیاء والے جو اعمال ہوں گے وہ کل قیامت کے دن پچھتائے گا، تو ہمارے پاس تو ایک نیک صالح آدمی کا بھی عمل نہیں ہے، تو ہمیں کتنا پچھتاوا ہوگا. اللہ سے دعا کرو، یہ مہینہ واقعیت دعا کی قبولیت کا ہے کہ یا اللہ بس تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے. انشاءاللہ جب صحیح سمجھ آ جائے گی ان تمام باتوں کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا سب آسان. اور اللہ کا شکر ادا کرو، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، ابھی بھی یہ مہینہ اتنا عظیم برکتوں والا ہمیں عطا فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے لیے کرنا ہو، جمع کرنا ہو آدمی کر سکتا ہے. تو جتنا اللہ کا شکر ادا کرے واقعیت میں کہتا ہوں کب روزانہ اگر 2 رکعت پڑھے یہ بھی کم ہے، بلکہ پورے دن میں ہر نماز کے وقت 2 رکعت صلاۃ الشکر اس بات پر پڑھے کہ آپ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا، ابھی عمر ہم نے آپ نے اتنی اللہ عطا فرمائی اور زندگی اتنی عطا فرمائی، پھر بھی کم ہے اللہ کا شکر. تو اللہ کا شکر ادا کریں، ابھی بھی ہم جو کچھ کرنا چاہیں، جمع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ سورت تو یاد کر لو گے نا جس کو یاد نہیں ہے، اور ضرور یاد کریں، اور اپنے گھر والے جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی یاد کراؤ اور ان کی یہ سورت کو سنو اور یوں کہو کہ نماز میں اس کی تلاوت کرو. 8 آیتیں ہیں، آپ اندازہ لگاؤ 8 آیتوں کو یاد کر لے گا تو 8 دنیا اس جیسی اگر ہو جائے، سامان سے لدی ہوئی، سونے چاندی سے بھری ہوئی، اس سے بھی بہتر اس سورت کی 8 آیتیں ہیں. حدیث میں ہمارا یقین ہے مرنے کے بعد پتا چلے گا انشاءاللہ جب ثواب ملے گا اس وقت. تو یہ تو مختصر میں نے اس سورت کی اہمیت بتائی. اب پہلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ سنو. اذا زلزلت الارض زلزالها، جبکہ زمین کو ہلایا جائے گا. ہلایا جانا یعنی زبردست اس کے اوپر زلزلہ آئے گا. یہ زلزلہ کب آئے گا؟ ایک روایت میں ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد پہلے سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ تمام کے تمام لوگ، موت طاری ہو جائے گی، تمام کے تمام مر جائیں گے. اور ایک روایت کے اعتبار سے نفخہ ثانیہ کے بعد زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. اسی بنا پر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ واقعات اس سورت کی تلاوت مجھ سے نہیں ہوتی. وہ تصور جب آ جاتا ہے اس زلزلے کا کہ وہ زلزلے کے وقت کیا ہوگا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زلزلے کے وقت ایسا ہوگا جو حاملہ عورتیں حمل کی حالت میں انتقال کر گئی، اس زلزلے کی بنا پر، اس آواز کی بنا پر، اس زلزلے کی بنا پر، اس زمین کے ہلنے کی بنا پر اس کا حمل گر جائے گا، چاہے وہ 4 مہینے کا کیوں نہ ہو.
कितनी खतरनाक आवाज होगी। और यूं फरमाते अल्लाह ताला खुद कि उस दिन जिसमें कि जलजला होगा, इदा जुलजिलत वाला जलजला होगा, दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। हम देखते हैं कि माँ को दूध पीते बच्चे से जितनी मोहब्बत होती है, अपनी जान वो दे देती है बच्चे के खातिर, लेकिन वो जलजला ऐसा होगा कि बच्चे को भी वो औरत भूल जाएगी कि मेरा कोई बच्चा था, मैं किसी बच्चे को दूध पिलाती थी, इसको भी वो भूल जाएगी। इतना खतरनाक वो जलजला होगा। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और उस दिन लोगों की हालत ऐसी होगी जैसा कि कोई नशे में हो, मतवाला, इसको कुछ पता नहीं, नशे में इधर से उधर जाता है, इसको पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ और मेरे सामने कौन है। वो नशे में मखमूर होता है। तो हालांकि उस जलजले के वक्त लोगों ने कोई नशा नहीं पिया होगा, लेकिन इसके बावजूद उनकी हालत इस जलजले की बिना पर नशे जैसी हो जाएगी। कितना खतरनाक वो जलजला होगा और होने वाला है। कौन इनकार कर सकता है? कुरान में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी ने शुबा भी किया, किसी ने जलजले में शक भी किया, तो वो मोमिन नहीं। तो चलो आपको यकीन तो हो चुका है कि ऐसा होने वाला है, इस तरह का जलजला होने वाला है। बल्कि सुनो, एक बात और सुनाऊं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएंगे कल कयामत के दिन, और यूं फरमाएंगे, ए आदम इधर आ। इस तरह के अल्फाज है। अल्लाह को इख्तियार है, अपने बंदे हैं वो तो। ए आदम इधर आओ और अपने औलाद में से 999 को, हर 1000 में से 999 को जहन्नम में डाल दो। जब इस तरह का हुक्म होगा, हम सब होंगे उस वक्त, हम सब इस हुक्म को सुनेंगे। ये हुक्म इतना खतरनाक होगा। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या होगा, इस हुक्म के बिना पर आदमी बेहोश हो जाएंगे, और जो हामिला जो औरतें होंगी अपना हमल को गिरा देगी, और दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। इतना खतरनाक ये अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा। जब ये हुक्म सुनाया सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा को ये हुक्म बड़ा शाक गुजरा, बड़ा दुश्वार महसूस हुआ कि या रसूल अल्लाह, हर 1000 में से 999 आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से जब जहन्नम में जाएंगे, एक ही आदमी बचेगा, तो हमारा तो कुछ पता ही नहीं होगा, हम कैसे बच सकते हैं? और वाकईतन ये शाक गुजरना बिल्कुल बजा था, बिल्कुल सही था। अच्छा हुआ कि सहाबा ने इस तरह का सवाल कर लिया। इसलिए मैं भी कहा करता हूँ बार बार कि कोई बात अगर मैं बयान में या तफसीर में कोई ऐसी बयान करूं, जल्दी जल्दी वक्त न हो, इख्तिसार की बिना पर, और आपको अगर कोई सवाल पैदा हो तो बाद में मुझसे सवाल कर लिया करें। कितनी बातें मैं छोड़ देता हूँ, हर बात को बयान नहीं किया जाता, वरना जो असल जो मजमून होता है वो बाकी रह जाता है। इस बिना पर मैं अक्सर बातें छोड़ देता हूँ। तो इन बातों में भी अगर आपको कोई इश्काल हो तो आप बाद में सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर मुझे आएगा जवाब तो मैं आपको समझाऊंगा। तो सहाबा ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तो बड़ा दुश्वार हुक्म है कि 1000 में से एक जन्नत में और 999 जहन्नम में जाएंगे, हमारा क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को पैदा फरमाएगा जिस कौम का नाम है याजूज और माजूज। उस कौम में से 999 होंगे और एक जो जन्नत में होगा इंशाअल्लाह हमारी कौम में से होगा। तो आप इससे अंदाजा लगाओ याजूज माजूज की कौम कितनी तादाद में होगी। इस उम्मत के जितने अफराद हो, एक एक अफराद के मुकाबले में वो 1000। बात समझ में आई? इतना खतरनाक हुक्म जब नाजिल हुआ, तब जाके सहाबा ने जब सवाल किया और इस तरह का जब जवाब मिला तो इत्मीनान हुआ। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो जलजला होगा इससे पहले एक चीज होगी।
حدیث میں ہے دریائے فرات جو ہے، دجلہ، دریائے فرات عراق میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت سے پہلے دریائے فرات اپنے اندر میں سے خزانے کو باہر نکال پھینک دے گا. اپنا جتنا بھی خزانہ ہوگا، اپنے جتنے بھی دفینے ہوں گے اور جتنا بھی سونا ہوگا، ان تمام کو یہ دریائے فرات باہر نکال دے گا. تب کیا؟ آدمی تو سونے کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے. جب پیسوں کا لالچی ہوتا ہے وہ تو کاغذ کی نوٹ ہے، تو اس کا ہم تو لالچی ہوتے ہیں. اگر سونا ہمارے سامنے ہوگا تو کتنا حریص ہوگا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دریائے فرات سونا اپنے اندر سے نکالے، ستون کی شکل میں وہ دریائے فرات سونا اگلے گا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں فرمایا اے میرے صحابی، جس کو یہ حدیث پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ سونا نہ لے. تو میں نے آپ کو یہ حدیث پہنچا دی. اگر آپ کا کبھی وہاں جانا ہو دریائے فرات میں اور وہ یہ نشانی اگر ظاہر ہو جائے اور سونا نکلنے لگے، سونا نکلتا رہے گا اور لوگ اس میں چھینا جبتی کریں گے، بلکہ یہاں تک چھینا جبتی کریں گے کہ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے آدمی کو قتل کر دے گا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں سمجھو کہ 100 آدمی ایک دم سے ٹوٹ پڑیں گے اس سونے کو لینے کے لیے. جب لینے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے تو آپس میں چھینا جھپٹی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. صرف ایک آدمی اپنے میں بچے گا 100 میں، اور وہ آدمی جو بچے گا وہ یوں کہے گا میں اکیلا زندہ بچا ہوں، بس اب مجھے کیا کرنا ہے سونے کا. ایسا ہوگا یہ زلزلے سے پہلے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھل کو نکال دے گی باہر. اپنے اندر میں جتنے خزانے ہیں، ایک تو یہ دریائے فرات کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کو بھی باہر نکال دے گی یہ زمین. اور اسی طرح زمین کے اندر جتنے مردے ہوں گے ان تمام مردوں کو جس وقت یہ زلزلہ ہوگا نکال دے گی. نفخہ ثانیہ کے وقت یہ بھی یاد رکھیں. دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، اور سور دوسرا کب پھونکا جائے گا، تمام کے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کے حساب اور کتاب کے لیے سب کو جمع فرمائیں گے. تو اس وقت تو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تمام کی تمام روحیں تمام جسموں میں آ جائیں گی اور تمام زندہ ہو جائیں گے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سونے کو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھل کو زمین میں سے جب نکال دے گی، اپنے اندر میں سے سونے کو نکال دے گی، تو جتنے بھی مردہ تھے وہ سب زندہ ہو جائیں گے. تو کوئی قاتل ہوگا، کسی کو قتل کرنے والا، کوئی چوری کرنے والا ہوگا، کوئی مال کے بنا پر قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کا جو تعلق ہے اس کو ختم کرنے والا ہوگا. اس سونے کو دیکھ کر وہ قاتل یوں کہے گا، قتل کرنے والا آج سونا میری نظروں کے سامنے ہے، آج کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں. کیا اسی سونے کے خاطر میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا تھا؟ وہ پچھتائے گا. چلو بتلاؤ ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمیں پچھتانے کا موقع آئے گا؟ کیوں نہیں؟ ہم بھی کیا کرتے ہیں، پیسوں کی خاطر قطع رحمی ہوتی ہے، رشتہ داری کا تعلق ختم ہوتا ہے، ایک دنیا کے خاطر. بعض مرتبہ کسی کو مال زیادہ مل گیا تو اسی پر حسد آنے لگا، تو کل قیامت کے دن وہ آدمی پچھتائے گا کہ اسی مال کی بنا پر میں نے حسد کیا تھا، اسی مال کی بنا پر میں نے قطع رحمی کی تھی، اور اسی مال کی بنا پر میں نے فلانے کو تکلیف پہنچائی تھی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو، یعنی جتنے بھی چیزیں زمین میں ہوگی، دفینے اور خزانے اور مردے جتنے بھی ہوں گے ان تمام کو نکل باہر پھینک دے گی. تو اس وقت آدمی پچھتائے گا، قاتل بھی پچھتائے گا، چور بھی پچھتائے گا. چور یوں کہے گا اسی مال کی بنا پر میرا ہاتھ کاٹا گیا. اس طرح پچھتانے سے پہلے
ہمیں اس طرح کا پچھتاوا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پچھتاوے سے بچائیں اور ایسے اعمال سے بچائیں کہ اس طرح دنیا جب ہمارے سامنے ہو تو ہم رونے لگے کہ اسی دنیا کے خاطر میں نے نماز بھی چھوڑی تھی. اس وقت وہ بھی پچھتائے گا. آج کل ہم دنیا کی خاطر نمازیں چھوٹتی ہے، دنیا کی خاطر جتنے بھی اللہ اور رسول کے احکام ٹوٹتے ہیں وہ دنیا کی خاطر ہوتا ہے. کل قیامت کے دن وہ آدمی پچھتائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے. اس طرح پچھتاوے کا وقت آئے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی وقت ہو چکا، 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی. اس کو یاد رکھیں اور جتنا یاد ہو گھر میں بھی ذرا مذاکرہ کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس لیے کہ قرآن جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ جب اس سورت کی تلاوت کریں اور یہ 2 آیت جب پڑھو گے تو یہ تفسیر آپ کے ذہن میں ہوگی، تو اس تفسیر کے ساتھ آپ جب پڑھو گے تو اس کا درجہ، اس کا ثواب کچھ اور ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بہت عطا فرما دے. اس بنا پر اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ روزانہ کی جو مجلس ہو، جو باتیں حدیث سے آپ کے سامنے آئے، اس کو یاد رکھیں اور اپنے گھر میں کسی بھی طرح چاہے ترتیب سے آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جو بھی ادھر بات یاد آ رہے وہ کہہ دو کہ آج ہم نے تفسیر میں اس طرح سنا تھا. تو انشاءاللہ العزیز یہ تفسیر بھی ہماری کامیاب رہے گی. جو مقصد ہے کہ قرآن آپ کو سمجھ میں آئے اور قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں، یہ کب ہوگا جبکہ آپ بھی پوری کچھ محنت کریں اور آپ بھی کچھ مذاکرہ کریں اور آپ بھی کچھ لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ العزیز اس طرح آپ کو قرآن سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم. یہ مہینہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرمایا. یا اللہ ہمارے پاس ایسے اعمال بھی نہیں تھے کہ آپ اتنے بڑے مہینوں کی برکت سے، رحمتوں سے آپ ہمیں مالا مال فرمائے. یہ محض تیرا فضل ہوا. یا اللہ جب تو نے ہمارے حال پر، ہم گنہگاروں کے اوپر یا اللہ شامت اعمال کے باوجود آپ نے اتنا بڑا مہینہ، اتنا مبارک رحمتوں والا مہینہ، اتنی بڑی نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی. تو یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی گھڑیوں کو، لمحات کو، وقت کو ضائع کرنے سے بچا لے، فضولیات سے بچا لے اور خاص کر کے گناہوں سے بچا لے. یا اللہ خاص کر کے بد نظری سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، تمام معاصی سے بچا لے اور دنیا میں ملوث ہونے سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، صحیح ہدایت عطا فرما. یا اللہ اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، الفاظ سے، لطف و کرم سے، انعامات سے، نعمتوں سے ہم سب کو یا اللہ مالا مال فرما. یا اللہ کلام مجید کی تفسیر کی مجلس کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما لے. یا اللہ جو سننے والے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما لے. سب کو صحیح توفیق عطا فرما. جو بھی کہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور سننے والوں کو، سب کو اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو غفلت میں ہیں اس مہینے کی گھڑیوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے ان کی غفلت کو اپنے فضل سے دور فرما دے. سب کو یا اللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی، تصدیق کی، ذکر کی توفیق عطا فرما، روزوں کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ناقدری اور ناشکری سے بچا لے. ہماری اولاد کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے بوڑھوں کو بھی اور پوری امت کو یا اللہ صحیح توفیق عطا فرما، صحیح ہدایت عطا فرما. یا اللہ صحت اور عافیت اور اخلاص کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں اپنا
قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اسی طرح ہمیں پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، دل میں یا اللہ اس مہینے کو صحیح معنوں میں گزارنے کا جذبہ نصیب فرما، صحیح معنوں میں یا اللہ ہمیں ہمت بھی عطا فرما۔ جو رکاوٹیں ہو مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، یا اللہ صحت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، جو بھی رکاوٹ ہو، نفسانیت کے اعتبار سے، غفلت شیطانیت کے اعتبار سے، اپنا فضل سے یا اللہ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، اللهم إنك تعلم حاجتنا فآتنا سؤلنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جمعہ کو تفصیل نہیں ہوتی۔ نہیں ابھی دیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، ایک منٹ میں جا۔ وعلیکم